میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور آج میں آپ کو لیبیا میں انقلاب لانے والے تمام پہلوؤں سے آگاہ کروں گا۔ 23 مارچ سے اتحادیوں یعنی نیٹو کے بحری جنگی جہاز اور آبدوزوں نے لیبیا کے ساحلی علاقوں کا بحری محاصرہ کر لیا۔ نیٹو نے لیبیا کو غیر ملکی اسلحہ کی ترسیل روکنے کے لیے بحری محاصرہ کیا تاکہ صدر معمر قذافی کرائے کے افریقی سپاہی لیبیا میں نہ منگوا سکیں۔ 24 مارچ کو لیبیا کے وفادار زمینی افواج کا ایک طیارہ سوکو G2 فرانسیسی طیارے نے مار گرایا جو مصراتہ کے قریب لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 ہفتوں تک امریکہ نے لیبیا کا کنٹرول سسٹم اور فضائی نظام ناکارہ بنانے کے بعد انسانی حقوق پر کی گئی اس جارحانہ جنگ کو نیٹو ممالک کے حوالے کر دیا۔ مغربی ممالک کی حکمت عملی کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنے ایک بیان میں لیبیا پر باقاعدہ اعلان جنگ کیا مگر سرکاری طور پر نہیں کیا۔ بہرحال نو فلائی زون قائم کرنے والوں نے جتنا اس ملک کی فضائی حدود کو پامال کیا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مغربی ممالک اور اتحادیوں کی حکمت عملی کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس بے-ایمانہ کارروائی کے لیے پہلے ہی ایک قرارداد منظور کروائی تھی۔ روسی وزیر اعظم ولادیمیر پوٹن نے سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو صحیح معنی میں ایک صلیبی جنگ قرار دیا تھا، یہاں تک کہ خود مغربی ممالک سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق لیبیا کے باغیوں کا سربراہ خود ایک امریکی انٹیلی جنس CIA کا سربراہ تھا۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق لیبیا کی فضائیہ کے ایک پائلٹ محمد مختار عثمان نے طرابلس کے باب العزیزیہ کمپاؤنڈ کے بیرکوں پر اپنے طیارے سے ایک خودکش حملہ کیا اور ان بیرکوں سے ٹکرا کر اپنا طیارہ تباہ کر دیا۔ لیبیا میں صدر قذافی کی حکومت کے بارے میں لیبیا کی عوام خوش تھے یا نالاں، یا وہ اپنے اس ملکی معاملے پر کیا نقطۂ نظر رکھتے تھے، یہ ایک طرف اس کے بارے میں مسلم امت کا کیا خیال تھا، اس کو بھی ایک طرف کرتے ہوئے اتحادیوں اور امریکہ کے فضائی حملوں کے بارے میں مسلم عوام میں اتفاقی رجحانات کم ہی پائے جاتے ہیں۔ گویا قذافی کو اقتدار میں برقرار رکھنا یا نکالنے کا فیصلہ کرنا خود لیبیا کے عوام بلکہ مسلم دنیا کا حق تھا۔ اپنی پسندیدہ یا غیر پسندیدہ شخصیت کی خواہش کو بنیاد بنا کر غیر مسلم ممالک کے حملے کو مسلمان جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ یہاں تو خود حملہ آوروں میں شامل ملک انگلینڈ کے ایک سیاستدان بورس جانسن کے نقطۂ نظر کے مطابق نیٹو کے مستقل حملے قذافی کی مقبولیت میں اضافے کا اور اس کی حمایت و ہمدردی کا سبب بن سکتے تھے۔ نفسیاتی طور پر افغانستان اور عراق کے حالات سے خوفزدہ امریکی اور انگریزی لیبیا پر حملے کو عالمگیری حمایت میں ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں اور 29 مارچ کو منعقد ہونے والی لندن کانفرنس یا مؤتمر لندنی کو اسی تناظر میں دیکھا گیا تھا۔ دوسری طرف انسانیت کے نام پر جنگ کرنے والے امریکہ کے مطابق لیبیا پر فضائی حملے ایک محدود فوجی فعل کے زمرے میں رکھے گئے تھے۔ ماہرین کے مطابق اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 1973 نے امریکہ اور انگلستان کے ان حملہ آوروں اور جارحانہ کارروائیاں کرنے والوں کو اقوام متحدہ کی انسانیت کے نام پر جنگ لڑنے والی عالمگیر افواج میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ 4 ماہ تک مسلسل جنگ کے بعد 28 جولائی سے باغیوں کی حکومت کے خلاف کارروائیوں میں مزید شدت پیدا ہو چکی تھی۔ 13 اگست کو باغیوں نے کوہستان نفوسا سے ساحل کی طرف ایک نئے محاذ کا آغاز کیا۔ پہلے دن کی پیش قدمی کے بعد باغی زاویہ غریان نامی قصبوں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے طرابلس کے سپلائی کے 2 بقایا راستوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تاہم انہیں سرکاری فوجوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ باغیوں نے تیونس کی سرحد پر واقع قصبے راس اجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر واپس دھکیل دیے گئے۔ 10 اگست کو امریکی حکام کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ صدر قذافی اپنے خاندان کے ساتھ تیونس فرار ہونے کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ 10 اگست کو باغیوں نے زاویہ میں ایک اہم تیل ریفائنری پر قبضہ کر لیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ طرابلس کے لیے جنگ کیا تھی اور طرابلس میں باغیوں کا داخلہ کیسے ہوا تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے دوستو خدا نگہبان۔